السلام علیکم ویورز۔ اب میں اپنا ایک مضمون تفکر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ تفکر، ہم نے آج تک جتنی کتابیں پڑھی ہیں، جتنی تقریریں سنی، جتنے بھی علماء اور حکماء سے مستفید ہوئے، جو کچھ بھی سیکھا، دیکھا، بھالا، اور ان تمام تجربات اور علوم کو بروئے کار لاتے ہوئے زندگی کی مختلف منازل طے کرتے ہوئے ہم آج اس وقت جس مقام پر کھڑے ہیں، اس میں تفکر یا غور و فکر کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ تفکر، یہ غور و فکر ہی ہے جو ہمیں کائنات کی عمیق ترین وسعتوں میں لیے پھرتا ہے، جہاں تک آنکھ تو کیا، فکر رسا تک کی بھی شنوائی نہیں تھی۔ یہ انٹرنیٹ، سیٹلائٹ سسٹم اور سمارٹ فون کسی کی فکر کا ہی نتیجہ ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر جائیں، گوگل یا وکی پیڈیا کھولیں، دنیا جہان کے علوم آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ یہ بہت بڑا انقلاب ہے اور آپ گھر بیٹھے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ جنگل کی زندگی سے لے کر آج کی پر آسائش زندگی انسانی فکر کا ہی نتیجہ ہے۔ لیکن کبھی آپ میں سے کسی ایک نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہے کہ یہ سب کچھ جو انسانی فکر کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اس کی اہمیت صرف اور صرف انسانی ذہن تک ہی محدود ہے؟ یہ سب کچھ صرف اور صرف دھیان اور غور کرنے پر ہی معلوم اور موجود دکھائی پڑتا ہے، خارج میں وجود نہیں رکھتا۔ جبکہ ایک بے دھیان شخص ان تمام آلائشوں سے پاک، مبرہ اور بے نیاز ہے، وہ اس فریب میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہاں ہمیں جو کچھ بھی دکھائی پڑتا ہے، ہم اسی فریب کی اذیت میں مبتلا ہیں۔ یہ گناہ ہمارے دھیان اور غور و فکر کو جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مکتبہ فکر نے غور و فکر اور دھیان کی اہمیت کو اتنا اجاگر کیا ہے کہ دنیا کا ہر شخص اس مرض کا شکار دکھائی پڑتا ہے۔ کیا زندگی کو واقعی اتنے غور و فکر اور دھیان کی ضرورت ہے؟ کیا یہ سلسلہ روز و شب کسی تفکر کا نتیجہ ہے؟ یہ سب سوچتے ہوئے اس بات کا بھی دھیان رہے کہ اس کائنات نے بہت زیادہ وقت انسان کے بغیر بھی گزارا ہے۔ دوسری بات یہ کہ چاہے ساری کی ساری انسانیت صفحہ ہستی سے مٹ جائے، یہ سلسلہ روز و شب جاری و ساری رہے گا۔ آپ اپنے جسم سے لے کر کائنات کی بڑی سے بڑی کہکشاؤں تک نظر دوڑا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ذرے سے لے کر آسمان تک کی پیدائش اور نقل و حرکت میں کسی قسم کی غور و فکر کا اندیشہ تک نہیں، بلکہ گنجائش ہی موجود نہیں۔ کسی بھی شعور کی آنکھ کے کھلنے سے پہلے، کسی بھی خیال کے نزول سے پیشتر، اگر کوئی جیا ہو، اگر کسی نے سانس لی ہو، اس پر ہی یہ انکشاف ہو سکتا ہے کہ زندگی خود زندہ ہے، کسی کے تفکر کی مرہون منت نہیں۔ اس انکشاف کے بعد تفکر پانی پر بنے نقش کی طرح ذہن کے پردے سے غائب ہو جاتا ہے۔ فقر کل جہان دا آسرا جے، بیان سے باہر ہے وہ لمحہ جب ذہن کو تفکر کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ دوسرا کوئی موجود ہی نہیں۔ یہ ذہن کی آسودہ ترین حالت ہے، ہر قسم کے فکر سے پاک ہے۔ یہی نجات ہے، یہی مکتی ہے، اور ذہنی آسودگی اور بے فکری اس کے ثمرات ہیں۔ تر کے ٹنگ تے ٹنگ نہ سنگ سونا، دکھا نال نہ جی وگولنا جے، دلوں میل جہان دی صاف کرنی، داغ ہرس پلید دا دھوونا جے، کمر کس کے حاضری نہیں دینی، ہاتھ بن کے نہیں کھلونا جے، ہوکا پھرے دیندا پنڈاں وچ سارے، آؤ کسے فقیر جے،
ہوں وڑاجے۔ زندگی کے یہ دونوں پہلو آپ کے سامنے ہیں، ایک طرف غور و فکر اور دھیان کی دنیا جہاں انٹرنیٹ سے لے کر سمارٹ فون تک کی سہولتیں جن کے پیچھے ساری دنیا دیوانی ہوئی پھرتی ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی ذہنی حالت جہاں کسی قسم کے تفکر کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں۔ یہ دونوں دریا ساتھ ساتھ بہتے ہیں، کوئی اس دریا میں ڈوب جاتا ہے اور کوئی دوسرے دریا کا لقمہ بن جاتا ہے۔ یوں یہ دونوں گروہ اپنی اصلیت کو کھو دیتے ہیں اور کبھی اطمینان اور حقیقی تسکین کو نہیں پہنچتے، جبکہ ایک اطمینان پایا ہوا قلب ان دونوں حالتوں کا لقمہ بن جانے والوں کا ایک ہی لمحے میں زندگی کے بے بحرے کراں میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے دیکھ کر کہیں دور کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے یہ دونوں حالتیں اپنا اثر کھو دیتی ہیں اور شعور ان سے مکمل آزاد ہو جاتا ہے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اس حقیقت کے آشکار ہونے پر ہر قسم کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو زندگی آپ میں جاگزیں ہے وہی ہر طرف رواں دواں ہے، جو زندگی آپ میں بول رہی ہے وہی چڑیا میں چہچہا رہی ہے، وہی پھول میں خوشبو بکھیر رہی ہے۔ تم جس طرف رخ کرو وہی ہر طرف محو نمائش ہے، وہ تم ہو، ہر طرف تم ہو اور کوئی دوجا نہیں، کوئی تفریق نہیں، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، ہے مشتمل نمود صور پر وجود بحر، یا کیا دھرا ہے قطرہ و موج و حباب میں۔ اس تفریق کے خاتمے پر ہر قسم کے تضاد دم توڑ جاتے ہیں، تضاد ختم ہونے پر ہر اختلاف دور، بہت دور، بلکہ دفع دور ہو جاتا ہے۔ یوں زندگی میں میل جول اور اپنائیت جنم لیتی ہے، اسی اپنائیت سے رشتے اور پھر قومیں پروان چڑھتی ہیں، پھر ایسا معاشرہ جنم لیتا ہے جہاں انسان تو انسان، چرند پرند سے لے کر سبزہ و اشجار سمیت اپنائیت کے رشتے سے منسلک ہو کر پوری کی پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کی ایک جنبش تک کے اثرات کائنات کے دوسرے کونے تک جا پہنچتے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دوجا نہیں ہے۔ سب ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی انواع و اقسام کے موتیوں سے بنی ہوئی تسبیح کی طرح اس حقیقت کبریٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے، جو کہ در حقیقت حاضر و ناظر ہے، ہر قسم کے اختلاف اور تضاد سے بے نیاز، ہر قسم کے تفکر سے وراء الورا، مکمل اطمینان اور ہم آہنگی، ایک رقص بے خودی، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت